دوسری مبارک فسح آ گئی ہے۔ آج ہم کچھ وقت مل کر خدا کے کلام کا مطالعہ واضح بعنوان دوسری فسح سے کرتے ہیں۔ آج مقدس کیلنڈر کے دوسرے مہینے کا 14واں دن ہے۔ پہلی فسح مقدس کیلنڈر کے پہلے مہینے میں منائی گئی تھی۔ ہر عید سال میں ایک بار منائی جاتی ہے، مگر سب عیدوں میں سے خدا نے ہمیں اس عید کو سال میں 2 دفعہ منانے کا موقع بخشا ہے۔ کیا یہ کتاب مقدس میں درج نہیں کہ جو لوگ پہلے مہینے میں فسح نہیں منا سکے انہیں دوسرے مہینے میں فسح منانے کی اجازت دی گئی ہے؟ تو پھر ہم کیوں آج دوسری فسح منا رہے ہیں؟ اگر ہم موسیٰ کے دور کا سراغ لگائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 3500 سال قبل جب خدا نے اسرائیلیوں کو مصر کی سرزمین سے آزاد کرایا گیا تھا، تب خدا نے مصریوں اور اسرائیلیوں دونوں کو فسح منانے کا موقع بخشا تھا۔ مصریوں نے عید فسح نہیں منائی تھی۔ دوسری جانب اسرائیلیوں نے خدا کی مرضی کی فرما برداری کی اور فسح کو پاک مانا۔ نتیجتاً خدا سب مصری لوگوں پر خوفناک وبا لائے تھے۔ سارے مصر میں ہر ایک گھر مہلک وبا کی زد میں آیا، اور ایسا کوئی گھر نہیں تھا جس نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو نہ گوایا تھا۔ تاہم خدا نے اسرائیلیوں کو قبل از وقت خبردار کر دیا تھا اور انہیں برے ذبح کرنے اور اس کا خون گھروں کے دروازوں کی اوپر کی چوکھٹ اور دونوں بازوؤں پر لگانے کا حکم دیا تھا، تاکہ وہ خون نشان ہو جو ان کے فسح منانے کا ثبوت ٹھہرے۔ ضابطے کے مطابق فسح منانے والے اسرائیلیوں کے خاندانوں میں سے کسی ایک پر بھی وبا نہیں آئی تھی، مگر وہ بڑی وبا ہر مصری خاندان پر نازل ہوئی تھی جنہوں نے فسح کو مکمل طور پر ناچیز جانا تھا۔ نتیجتاً کوئی بھی وبا سے نہیں بچا تھا۔ ماضی کی اس تاریخ کو خدا نے ہمارے لیے درج کروایا۔ 3500 سال پہلے فسح منانے والے خدا کے لوگ خدا کی حفاظت میں تھے اور مصر کی سرزمین پر آنے والی وبا سے بچ نکلے تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی ہمارے لیے خدا نے فسح کو آفتوں سے بچانے کا نشان ٹھہرایا ہے۔ ہم صرف آفتوں سے ہی نہیں بچتے، بلکہ اور کون سی برکات ہیں جن کا یسوع نے فسح منانے والوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ ہم انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ ہم نے آسمان کی بادشاہی میں گناہ کیا تھا اور اس زمین پر پھینک دیے گئے تھے؟ اس لیے خدا نے زمین پر شریعت قائم کی کہ وہ تمام گناہ جو ہم نے آسمان میں کیے معاف ہوں، جن کا ہمیں موت کی صورت میں خمیازہ بھگتنا تھا۔ وہ شریعت فسح ہے جو آج ہم منا رہے ہیں۔ فسح کے وسیلے خدا کی طرف سے گناہوں کی معافی کی عظیم برکت اور آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ بخشا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، خدا کا مقدس اور لافانی بیش قیمت گوشت اور خون لے کر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ خدا نے یہ نہایت شاندار قابل قدر وعدہ فسح میں رکھا ہے جو آج ہم منا رہے ہیں۔ چونکہ یہ عظیم وعدے فسح میں موجود ہیں، اس لیے جو لوگ پہلے مہینے میں کسی ناگزیر حالات و واقعات کے باعث فسح منانے میں ناکام رہتے ہیں، انہیں خدا دوسرے مہینے میں فسح منانے کا موقع دیتے ہیں۔ تاہم پرانے عہد نامے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دوسری عید فسح منانے میں بھی ناکام رہتے ہیں، وہ قطعی طور پر خدا کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ شریعت انسانوں نے نہیں بنائی تھی، بلکہ کتاب مقدس کے وسیلے خدا نے قائم کی تھی۔ ہماری نجات کے لیے یہ بنیادی سچائی ہے۔ یہ کتاب مقدس میں لکھے خدا کے وعدے ہیں کہ فسح کے وسیلے ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی برکت پاتے ہیں، اپنے ان تمام گناہوں سے معافی پاتے ہیں جو ہم نے آسمان کی بادشاہی میں کیے تھے، نیز اپنے ماتھوں پر مہر حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم تمام آخری آفتوں سے بچ سکیں۔ کتاب مقدس سے تصدیق کرتے ہیں کہ فسح میں یہ وعدے موجود ہیں۔
پہلے گنتی کی کتاب کے 9ویں باب سے دوسری فسح کا مفہوم معلوم کرتے ہیں۔ باب 9 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل عید فسح اس کے معین وقت پر منائیں۔ معین وقت مقدس کیلنڈر کے پہلے مہینے کا 14واں دن ہے۔ شمسی کیلنڈر کے مطابق یہ مارچ اور اپریل کے وسط میں آتا ہے۔ بنی اسرائیل عید فسح اس کے معین وقت پر منائیں۔ اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو تم وقت معین پر یہ عید منانا اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبوں کے مطابق اسے منانا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فسح کریں، اور انہوں نے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو دشت سینا میں عید فسح کی، اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا۔ اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے، وہ اس روز فسح نہ کر سکے۔ سو وہ اسی دن موسیٰ اور ہارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر خداوند کی قربانی گزارنے سے کیوں روکے جائیں؟ موسیٰ نے ان سے کہا ٹھہر جاؤ، میں ذرا سن لوں کہ خداوند تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداوند کے لیے عید فسح کرے۔ وہ دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائے اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائے۔ وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑے اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑے، اور فسح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانے۔ لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فسح کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی۔ سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی پردیسی تمہیں بودوباش کرتا ہو اور وہ خداوند کے لیے فسح کرنا چاہے تو وہ فسح کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے۔ تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا۔ یہاں گنتی 9 باب میں موسیٰ نے خدا سے پوچھا ایسے لوگ ہیں جو کسی ناگزیر حالات و واقعات کی بنا پر پہلے مہینے میں فسح نہیں منا سکے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تب خدا نے اسے جواب دیا جو لوگ پہلے مہینے کے 14ویں دن فسح نہیں منا سکے انہیں 1 ماہ کی رعایتی مدت دی جاتی ہے۔ خدا نے انہیں دوسرے مہینے کے 14ویں دن دوسری فسح منانے کا موقع بخشا تھا۔ جیسا کہ باپ اور ماں نے ہم پر فضل کیا ہے، ہمیں فسح منانی چاہیے تاکہ ہم آسمانی لوگوں کے طور پر اپنی شہریت گواہ نہ دیں۔ خدا کہتے ہیں کہ جو لوگ اسے نہ منائیں وہ آخر کار میرے لوگوں میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پہلے ہمارے پاس آسمان یا نجات کی کوئی امید نہیں تھی، تاہم خدا نے ہم سب کی روحوں کو ابدی جہنم سے دور کیا اور اس مقدس فسح کے ذریعے آسمان کی بادشاہت کی طرف جانے کی اجازت دی جسے آج ہم منا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ایک بار پھر خدا کے فضل کے لیے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پھر ہم خروج باب 12 آیت 11 کھولتے ہیں اور خدا کے عہد کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ باب 12 آیت 11 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لگے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ پرانے عہد نامے میں ایک برا یا بکرا ذبح کیا جاتا تھا اور اس کا خون بہا کر خدا کو قربانی نظر کی جاتی تھی، تاہم نئے عہد نامے میں ہم روٹی اور مے کے ساتھ فسح مناتے ہیں کیونکہ خدا نے رسم بدل دی تھی۔ کیا ہم نہیں مناتے؟ ہم باب 12 آیت 11 دوبارہ پڑھتے ہیں، اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لگے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔
اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ اسرائیلیوں نے فسح کے برے ذبح کیے اور ان کے خون کو اپنے گھروں کے دروازوں کی اوپر کی چوکھٹ اور دونوں بازوؤں پر لگایا۔ وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے، یہ کس قسم کی رسم ہے، ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ یہاں خدا ہمیں سکھاتے ہیں کہ فسح منانے کی شرط پر ان کا وعدہ قائم رہے گا۔ یوں اسرائیلیوں نے پرانے عہد نامے میں فسح منائی تھی، تاہم متی کی انجیل کے 26ویں باب سے دیکھتے ہیں کہ نئے عہد کے زمانے میں ہمیں کیسے فسح منانی ہے۔ باب 26 آیت 17 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ یہ فسح کہلاتی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آفتیں ہم پر سے گزر جائیں۔ عید کا نام فسح ظاہر کرتا ہے کہ کچھ اوپر سے گزر جائے۔ یہ آفتیں ہیں جو ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ 18 آیت سے جاری رکھتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ 26 آیت سے دیکھتے ہیں کہ یسوع اور ان کے شاگردوں نے کیسے فسح منائی تھی۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، پیالے میں فسح کی مے تھی، کیونکہ یہ یعنی فسح کی مے میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ فسح کی روٹی لے کر یسوع نے کہا، یہ میرا بدن ہے، اور فسح کی مے لے کر انہوں نے کہا، یہ میرا خون ہے۔ یسوع نے ہمیں سکھایا کہ یہ نیا عہد ہے۔ ایک بار پھر اس منظر کو لوکا کی انجیل کے 22ویں باب سے دیکھتے ہیں۔ باب 22 آیت 7 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا، دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں۔ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح تیار کیا۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی، یسوع کو کیا بڑی تھی؟ انہیں بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں یسوع کو فسح منانے کی بڑی آرزو تھی۔ ہمیں اپنے عزیز فرزند ٹھہرانے کے لیے ان کے پاس فسح کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ صرف جب ہم خدا کا مقدس بدن اور بیش قیمت خون میراث میں پاتے ہیں، ہم خدا کے فرزندوں یعنی ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے طور پر پہچانے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف فسح کے وسیلے ہی ہے کہ ہم یسوع سے یہ تمام وعدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا، مجھے بڑی آرزو ہے کہ یہ فسح کھاؤں۔ 19 آیت سے جاری رکھتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ فسح کی روٹی کو یسوع نے اپنا بدن کہا اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ
انہوں نے پیالہ لیا جس میں فسح کی مے تھی، یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے۔ فسح کی روٹی یسوع مسیح کا گوشت ہے اور فسح کی مے ان کا بیش قیمت خون ہے۔ ہمیں اس زمین پر آنا پڑا کیونکہ ہم نے آسمان میں گناہ کیا تھا، تاہم خدا نے ہمیں اپنی قربانی سے اپنا مقدس گوشت اور بیش قیمت خون بخشا۔ اس کے علاوہ یسوع نے ہم پر اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ یہ نیا عہد ہے۔ اگر ہم مسیح کی قربانی سے ان کا بیش قیمت گوشت اور خون حاصل نہیں کرتے تو ہم ہرگز گناہوں کی معافی حاصل نہ کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے آسمانی گھر لوٹیں گے جو کہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ فسح کے بغیر ہم ہرگز خدا کو ابا یعنی اے باپ اور ماں نہیں پکار پائیں گے۔ فسح جو ہم آج منا رہے ہیں ایسی رسم ہے جس کے ذریعے مسیح ہمیں اپنا مقدس گوشت اور اپنا مقدس خون کھلا کر ہم پر اپنے آسمانی عزیز فرزندوں کے طور پر مہر کرتے اور ہمیں مقبول ٹھہراتے ہیں۔ بچوں کو ضرور والدین کا گوشت اور خون میراث میں پانا چاہیے۔ نئے عہد کی فسح کی سچائی کے وسیلے خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنانے کے لیے ایک بیش قیمت عہد قائم کیا ہے۔ نیز خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی، گناہوں کی معافی اور آفتوں سے بچنے کا نشان بھی بخشتے ہیں۔ یہ سب وعدے فسح کے وسیلے بخشے گئے تھے۔ جب ہم اپنے ابدی آسمانی گھر لوٹتے ہیں تو زیادہ تر لوگ خدا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے خداون، ہم نے تیرے نام سے نبوت کی تھی، ہم نے بدروحوں کو بھی نکالا اور تیرے نام پر ایمان بھی رکھا تھا۔ تاہم خدا ان میں ایک چیز کی تصدیق ضرور کریں گے۔ وہ تصدیق کریں گے کہ ان میں خدا کا گوشت و خون ہے یا نہیں۔ وہ سب جن میں خدا کا گوشت و خون ہے انہیں خدا کے فرزند ہونا بخشا گیا ہے۔ اس کے متعلق دوسرا کرنتھیوں باب 6 سے پڑھتے ہیں۔ ہمیں ان تمام تعلیمات کو خدا کے عہد کے طور پر قبول کرنے اور انہیں ایمان میں بڑھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ دوسرا کرنتھیوں باب 6 آیت 17 کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا خدا تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ خدا ہمارے باپ ہیں اور ہم ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تاہم ایک بچے میں اپنے والدین کا گوشت اور خون میراث میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یقین نہیں کہ آپ کے والدین کون ہیں، آپ اپنے خون سے یا جسم کے دیگر حصوں کا DNA ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ تب آپ یقینی طور پر جان سکتے ہیں کہ آپ کے والدین کون ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کا گوشت اور خون ان کے فرزندوں کو منتقل ہوتا ہے۔ اسی اصول سے یسوع مسیح نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ فسح کی روٹی اور میں ان کا گوشت اور ان کا خون ہے، ہمارے ساتھ عہد باندھا اور یہ کہتے ہوئے مہر کی کہ جو کوئی فسح مناتا ہے وہ میرا فرزند ہے۔ خدا نے یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی انہیں بخشی جائے گی جو فسح مناتے ہیں۔ یوحنا باب 6 آیت 53 میں یہ لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ یہاں ابن آدم سے مراد یسوع ہیں۔ ہم کیسے یسوع کا گوشت کھا اور ان کا خون پی سکتے ہیں؟ کیا یسوع نے ہمیں نئے عہد کی فسح سے ان کا گوشت کھانا اور ان کا خون پینا نہیں بخشا، جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے متی اور لوکا کی انجیل میں پڑھا ہے؟ آیت 54 میں یہ کہا گیا ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ جب ہم یسوع کے گوشت اور خون کو ظاہر کرنے والی فسح کی روٹی کھائیں اور میں پیئیں تو ہم کیا پا سکتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔
जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। 나도 그 안에 그 하나님. जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। 나로 인하여 살리라. जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो कब तक जिंदा रहेगा? अबद तक जिंदा रहेगा। 영원히 살 것이다 하고 했습니다. आसमान की बादशाही उन लोगों के लिए है जो यसू का गोश्त खाते और उनका खून पीते हैं। आसमान में मौत नहीं है। 오늘 आज ईद फसा महज कोई रस्म नहीं बल्कि खुदा की तरफ से हमें बख्शा गया वादा है। 허락하신 약속이죠. आप सब 얘기를 많이 합니다만 तमाम नोट कागज के टुकड़े होते हैं, चाहे ये $10 का नोट हो, 수표나 $1000 का चेक हो 수표나 다 और हत्ता के $10,000 का चेक हो। ताहम कागज के टुकड़े के साथ क्या होता है? क्योंकि इन पर मुख्तलिफ अदात लिखे होते हैं, 가치가 इसकी कदर बदल जाती है। 그렇지 않습니까? क्या ये सच नहीं है? 어떤 एक कागज का टुकड़ा $1000 और दूसरा कागज का टुकड़ा $10,000 बन जाता है। 어떤 것은 만자가 अगर डॉलर पर 10 लिखा हो तो आप सिर्फ $10 कीमत की चीजें खरीद सकते हैं, हालांकि ये सिर्फ कागज का टुकड़ा होता है। उस डॉलर के साथ यही वादा होता है। ये कागज नहीं बल्कि वो क्या है जो इसे काबिल कदर बनाता है? ये कोल है जो इसमें मौजूद होता है। अगर जंग लग जाए 전쟁이 या कुछ गैर मुतवक्के हो जाए 돌발적인 상황이 और पैसों में वो कोल ना रहे जो उसमें है, तो सारा पैसा बेवकूफ होकर आइंदा को कागज का टुकड़ा बन जाता है। 부족하게 불과한 것입니다. आपके पास जो रकम है वो सिर्फ तब तक अपनी कदर बरकरार रख सकती है जब तक हमारे पास उसके लिए जो वादे हैं वो कारामद हों। क्या ये सच नहीं है? 우리가 वो रोटी का टुकड़ा और मैं का प्याला जो हम आज के दिन खाते और पीते हैं, उनमें खुदा के वादे हैं। 세종 예식 이 모든 पाँव धोने की रस्म में भी खुदा का वादा मौजूद है। 게 있습니다. 언약이 다 अगरचे ये रोटी का टुकड़ा होता है, 약속하게 떡이긴 ये महज आम रोटी नहीं होती, क्योंकि इसमें अहद होता है। 약속하신 생명의 떡이요. 하나님께서 ये खुदा की वादा करदा जिंदगी की रोटी है और ये खुदा का वादा करदा मसीह का मुकद्दस बदन है। अगरचे ये फकत मैं का प्याला लगता है, ये अहद की मैं होती है जिसमें खुदा का वादा मौजूद है। 언약의 포도주이기 때문에 लिहाजा हमारे पास क्या होता है जब हम इब्ने आदम का गोश्त खाते और उनका खून पीते हैं? यसू ने कहा, तुम में जिंदगी है और मैं तुम्हें आखिरी दिन जिंदा करूंगा। 이런 귀한 फसा जो आज हम मना रहे हैं ऐसा दिन है जिसमें ये बेशकीमत अहद मौजूद है। तो फिर क्या दुनिया की तमाम कलीसियाएं ये फसा मनाती हैं? 모든 교회는 그럼 वो नहीं मनाती। 지키지 않 ऐसा क्यों है? 왜일까요? वो 이से क्यों नहीं मनाते? 왜 지키지 않습니까? 이 6월 सिर्फ कौन इस जमाने में फसा ला सकता है? 가지고 오신다고 했습니까? 하나님 खुदा के अलावा कोई नहीं जो फसा ला सकता हो। ये सब खुदा का मर्तब करदा है। खुदा ने 1600 बरसों तक नए अहद की सच्चाई को पोशीदा रखा 알아보게 하기 위해서 ताकि जब खुदा आखिरी दिनों में इस जमीन पर आए तो हम उन्हें पहचान सकें। 1년 동안 감춰두셨습니다. खुदा ने कहा, जब मैं इस जमीन पर तुम्हें नए अहद की फसा की सच्चाई सुनाऊं तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो मैं ही हूँ। ये अहद है जिसे खुदा ने किताब मुकद्दस में बांधा है। 이렇게 성경에 언약해 놓고 계십니다. यसाया की किताब के 25वें बाब से इसकी तस्दीक करते हैं। बाब 25 आयत 6 में ये कहा गया है कि और रब्बुल अफवाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक ज़ियाफत तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफत तिलछट पर से नितरी हुई मैं से, हाँ फरबा चीजों से जो पुरमग्ज हों, और मैं से जो तिलछट पर से खूब नितरी हुई हो। खुदा ने कहा कि वो एक ज़ियाफत पुरानी मैं से यानी तिलछट पर से नितरी हुई मैं से तैयार करेंगे। 7 आयत से जारी रखते हैं, और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस निकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। खुदा ने कहा कि मौत को नाबूद करने वाली एक ज़ियाफत तैयार करूंगा। मौत को हमेशा के लिए नाबूद करने का मतलब है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देंगे। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे? 상태 아니겠습니까? तो फिर कैसे खुदा मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेंगे? 왜냐하면 वो मौत को पुरानी मैं से हमेशा के लिए नाबूद करेंगे। किताब मुकद्दस की 66 किताबों में कौन से अहद में खुदा ने मैं से हमेशा की जिंदगी का वादा किया है? 언약입니까?
یہ کون سی عید ہے؟ 절기입니까? ابن آدم کا گوشت کھانے اور ان کا خون پینے والوں کو جس دن 너희 속에 خدا نے ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے وہ فسح ہے جسے آج ہم منا رہے ہیں۔ خدا نے کہا جب میں اس زمین پر یہ سب کرنے آؤں تو جان لو کہ میں خدا ہوں۔ خدا کے یہ الفاظ آیت 8 سے دیکھتے ہیں، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا وہ کون ہے جو موت کو پرانی میں سے نابود کرتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں صرف کون ہے جو فسح سے زندگی کی عید یعنی زندگی کی سچائی تیار کرتا ہے؟ لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی خدا نے کیا کیا؟ ہم کو بچائے گا۔ یہ خداون ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ یہ خداون ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ 즐거워하리라 할 것이며라고 했습니다. آپ سب دنیا میں بے شمار کلیسیائیں ہیں مگر وہ فسح نہیں مناتی، 성경 속에 حالانکہ خدا نے کتاب مقدس میں اسے صاف صاف ظاہر کیا ہے، پر وہ اسے نہیں مناتی۔ یسوع نے کہا کہ انہیں فسح منانے کی بڑی آرزو تھی۔ پطرس رسول، یوحنا رسول اور بقیہ شاگردوں اور ابتدائی کلیسیا کے مقدسین سب پرفضل طور پر فسح مناتے تھے۔ 하고 اس کے باوجود آج دنیا میں کلیسیائیں اسے نہیں مناتی۔ 이런 법이 없습니다. 너무나도 یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ 힘든 일입니다. خدا نے فسح نہ منانے والوں کے ساتھ کیا کرنے کو کہا تھا؟ 하나님께서 어찌하시겠다고 했습니까? عبرانیوں کی کتاب کے 10ویں باب سے پڑھتے ہیں، باب 10 آیت 26 میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ 오직 ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ 불만 있으리라. جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا۔ 무슨 피입니까? وہ عہد کا خون کیا ہے جس سے ہم پاک ہوئے ہیں؟ یہ نئے عہد کی فسح کی میں ہے۔ 언약의 피를 تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر سزا کے لائق ٹھہرے گا 되게 하는 자의 جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو 얼마나 더 중하게 جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ 내 피로 세우는 خدا نے کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ 마태복음에서는 متی کی انجیل میں انہوں نے فسح کی میں دیتے ہوئے کہا 절 포도주를 허락하지 یہ میرا عہد کا خون ہے۔ 부정하게 여기는 사람 کتاب مقدس اور انبیاء ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ یقینی بات ہے کہ جو اسے ناپاک چیز جانتے ہیں وہ سزا پائیں گے۔ 오늘 이 آج ساری دنیا کے سیونوں میں دوسری فسح منائی جا رہی ہے۔ 지금 진행되고 있습니다. 마지막 آخر میں دوسرا تسلنیکیوں کی کتاب کے پہلے باب سے دیکھتے ہیں، 우리 하나님의 فسح بحال ہوئی 하나님께서 کیونکہ خدا آئے ہیں 6월 اور خدا کی کلیسیا فسح مناتی ہے۔ 지키고 있습니다. 1장 باب 1 آیت 7 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے، جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا۔ 불꽃 중에 나타나실 때 하늘로 خدا کب بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ آسمان سے ظاہر ہوں گے؟ 마지막 وہ آخری عدالت کے دن ظاہر ہوں گے۔ 하나님을 جب وہ وقت آتا ہے تو خدا کیا کریں گے؟ اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ 주신다고 했습니다. 그렇다면 آج ہمارے جیسے لوگ موجود ہیں جو فسح مناتے ہیں اور دیگر کلیسیاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو فسح نہیں مناتے۔ 마치 یہ بالکل 3500 سال پہلے جیسا ہی ہے جب اسرائیلیوں نے فسح منائی تھی اور مصریوں نے اسے نہیں منایا تھا۔ 대변해 볼 수 있겠습니다. خدا نے فسح نہ منانے والوں پر آفت بھیج کر ان سب کو سزا دی تھی 심판하신 اور انہوں نے فسح منانے والے 이스라엘의 اسرائیلیوں کے خاندانوں کو محفوظ رکھا تھا، 하나도 다치지 아니하고 یہاں تک کہ ان کے گھر کے اندر جانوروں اور ہر چیز کو بھی۔ 지켜 주셨습니다. 미국의 جلد 땅에 خدا کی عدالت اس زمین پر آئے گی۔ 것입니다. یہ وہ ہے جس کی کتاب مقدس نبوت کرتی ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو فسح آفتوں سے بچنے کا واحد نشان ہوگا، 또 하나님 ایک زندہ ثبوت کے ہم خدا کے لوگ ہیں
우리로 하여금 یہ خدا کا بیش قیمت وعدہ ہوگا 구원의 이름의 جو ہمیں آسمان کی ابدی بادشاہی اور نجات کو لے جاتا ہے۔ 약속이 될 것입니다. آج مہربانی سے اس بات پر پختہ ایمان رکھیں، جب ہم روٹی اور میں شریک ہوں تو محض صرف یہ نہ سوچیں کہ میں محض روٹی کا ٹکڑا اور میں کا پیالہ پی رہا ہوں، اس کے بجائے مہربانی سے ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہ ہم خدا کا عہد مان رہے ہیں تو ہم ہر طرح کی برکت حاصل کر رہے ہیں، جیسے کہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کی برکت اور آفتوں سے بچنے کی برکت۔ 온갖 축복 امید کرتے ہوئے کہ سیون کے تمام خاندانی اراکین فسح کے وسیلے خدا سے باکثرت انعام پائیں گے۔ میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ 말씀 마치도록 하겠습니다. آپ کا بہت شکریہ۔